اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی حدیث القدسی جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل بی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر مبارکبادی اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ ماہ رجب المرجب بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے ائمہ معصومین کی روایات ہمارے پاس بے شمار پائی جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے بھی حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل بی۔ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دی ہے، پس جو شخص اس سے متمسک ہو گیا، جو شخص اس رسی کو تھام لیا، وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ ماہ رجب خداوند عالم تک پہنچنے کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ماہ رجب اللہ تعالیٰ کی بارش، رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ ماہ رجب المرجب میں خداوند عالم اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب، اس نیک کا ایک کا ثواب ایک ہی نہیں ہے بلکہ دگنا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس ماہ رجب المرجب میں۔ اسی طریقے سے پھر اس ماہ رجب المرجب کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ جب ہم اعمال ماہ رجب المرجب میں پہنچیں گے تو اس کا تذکرہ کریں گے، اور خداوند عالم اپنے رحم اور کرم سے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں آپ خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ طلب کرو اور آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگو کہ پروردگار ہمیں آئندہ ان گناہوں سے بچا لے۔ ہر مہینے کی کچھ مخصوص اعمال اور آداب ہیں جس کو بجا لانا
انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام مہینوں کی فضیلت، عظمت اور اس کے آداب کو بیان کرتے ہیں اور وہیں پر اعمال کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ماہ رجب المرجب میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کچھ اعمال انجام دیں، اس مہینے کی بابرکت اور رحمتیں ہم لوگ حاصل کریں، تاکہ ہم آئندہ آنے والے مہینوں میں ماہ شعبان جیسا عظیم مہینہ اور ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ جب ہم اس میں داخل ہوں تو پاک اور منزہ بن کر جائیں۔ پہلا عمل ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ روزہ رکھنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رجب میں روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت کے برابر دور ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتے ہیں، اور جو شخص 3 روزے رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اس ماہ میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ دوسرا، اس ماہ میں غسل کرنا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رجب کے اول، اوسط اور آخر میں غسل کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیا جاتا ہے جس طریقے سے ایک بچہ معصوم اپنے ماں کے شکم سے باہر آئے، جیسے اس کی ولادت ہوئی ہے، اسی طریقے سے اس انسان کو پاک اور منزہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ قامنی اور دیگر مراجع بھی کہتے ہیں کہ اس غسل کرنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، واجب نماز، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں غسل ماہ رجب کیا اور فوراً جا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو بھی کریں۔ اور تیسرے اعمال، نماز پڑھنا۔ جو شخص ماہ رجب کی ایک رات 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز پڑھے، طریقے اس طرح ہے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں اور 1 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، 2 رکعت نماز کر کے اس کو ادا کرے۔ چوتھا عمل جو ہم لوگوں کو اس ماہ رجب المرجب میں کرنا ہے، صدقہ دینا، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے صدقہ دیں۔ اور آخری اعمال، بہت سارے اعمال ہیں جن کو معصومین نے روایتوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ہم مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کثرت سے استغفار، تسبیحات میں لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ روایتوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے اور وہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو خداوند عالم کیا ہے، اس استغفار کے صدقے میں اسے اولاد عطا کرتا ہے۔ اور ایک ذکر ہے اس ماہ رجب المرجب میں، آپ چلتے پھرتے کیا ہے، کبھی کام کو جا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ اس ذکر کو کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، تکرار کرتے رہیں۔ اگر کوئی اس کو اس طریقے سے انجام دے گا تو خداوند عالم 1000 نیکیاں اس شخص کے لیے دے گا اور جنت میں اس کے لیے 100 شہر بنائے گا اس کے نام سے۔ دیکھیں خداوند عالم جتنے اعمال ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ماہ میں، اس ماہ رجب المرجب میں 3 روزے رکھے گا
یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اور اس ماہ میں 27 رجب کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کو 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ دیکھیں کہ جتنے یہ اعمال ہیں انسان خود انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور انسان کے لیے ہی کیا ہے اس کے فائدے کے لیے ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ رجب المرجب کے اعمال کو انجام دے سکیں اور اس ماہ کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔